ان دعاؤں کی اگر آپ دیکھیے تو ایک اور چاشنی بھی ہے، تھوڑا سا غور فرمائیے گا. دیکھیں دنیا میں بہت ساری حقیقتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان حقیقتوں سے آپ کو دلی عقیدت بھی ہو جائے. صحیح غور فرمائیے گا. مثلا میں آپ سے کہوں کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر میں کہوں کہ اس 2 جمع 2 4 سے آپ اپنی دلی عقیدت کا اظہار فرمائیے. آپ کہیں گے مولانا اس میں کون سی عقیدت کی بات ہے، اس میں کون سی محبت کی بات ہے؟ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، ختم ہو گئے. کتنے ہی سائنٹیفک ٹروتھس ایسے ہیں، زمین گول ہے، اب سب کو پتہ چل گیا اس کی خاص ایک شکل ہے تو ہے. اس سے میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ میں کہوں کہ آپ اس کے اس حیت سے اور آپ اس کے اس شیپ سے محبت فرمائیے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انسان جب کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چاشنی، کوئی ایسی کشش ہونی چاہیے کہ اس حقیقت کی جانب آپ کا دل مائل ہو سکے. اور ہمارے کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا، مثلا ایک اور مثال دوں. اگر آپ چاند کو، مون جس پر رمضان کے سٹارٹ میں کم جھگڑا ہوتا ہے اور آخر میں بڑھ جاتا ہے، تو اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس سے آپ کو کوئی عشق، کوئی محبت پیدا نہیں ہوگا. چاند، اس کا سائز کتنا ہے، اس کا آربٹ کیا ہے، اس کی روشنی کیسے سورج سے وہ لیتا ہے زمین تک پہنچاتا ہے، اس کی مٹی میں کون سے کیمیکلز ہیں، اس سے ہمارا کوئی دل جڑتا نہیں ہے ان تمام باتوں سے. لیکن اگر آپ چاند کو ایک شاعر کے شعر میں دیکھیں تو خود بخود آپ کا دل مائل ہوگا اس چاند کی طرف. اس لیے کہ شاعر نے اپنے شعر میں اس چاند کو سائنٹیفکلی ڈسکس نہیں کیا، اس نے اس خاص استعارے کے عنوان سے ڈسکس کیا ہے، خاص محبت کے عنوان سے ڈسکس کیا ہے. مثلا وعلیکم السلام، معروف شعر ہے جناب محسن نقوی مرحوم کا کہ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. اب اس چاند جو یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کو ایک عقیدت ہے اس سے. یہ چاند اس سائنٹیفک چاند کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جو سائنس میں ڈسکس ہوتا ہے. اور ہمارے میں پھر سے گزارش کروں کہ محسن یہ چاند ہم اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. اس چاند سے آپ کو محبت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اور مثال دیتا ہوں پہلے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. مٹی، میں آپ کے سامنے مٹی کے سینکڑوں اقسام ذکر کرتا جاؤں، البتہ میرا نہ کوئی سائنس شعبہ ہے نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے. تو سائنسدان نظر آتے ہیں، جناب علی پاکستان کی مٹی ایسی ہوتی ہے تو انڈونیشیا کی ویسی ہوتی ہے، تو برازیل کی ویسی ہوتی ہے، تو امریکہ کی ویسی ہوتی ہے. یہ ساری حقیقتیں، آپ کو اس سے کوئی محبت نہیں پیدا ہوگی. لیکن میں آپ سے کہوں خاک شفا تو ہے تو وہی خاک ہی، لیکن چونکہ یہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، آپ کو اس خاک سے عشق ہو جائے گا. تو کبھی محض حقیقت اگر ہو اس سے دل مائل نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جو مجھے اس حقیقت سے قریب کرنے والی ہے. لہذا خاک شفا کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں پڑھا گیا اور کیا کچھ نہیں سنا گیا. نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے، خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے، اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلا. کفن کو کہتے ہیں نا کہ کم از کم جب دفن کیا جا رہا ہے تو اسے صاف رکھا جائے. ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلا، لیکن یہ نکھرتا ہے تو بس خاک شفا سے. اب اس خاک شفا میں یہ جو خاک ہے اس سے ہمیں محبت ہوگی. ٹھیک، یہ میں بات کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اگر آپ خداوند متعال کی جو حقیقت ہے وہ واجب الوجود، اسے محض کیلکولیشن کی حد تک رکھیں، شاید ہمارا دل ایسے مائل نہیں ہوگا رب العالمین کی بارگاہ میں. اور ہمارے یعنی اگر آپ فقط اسے یوں رکھیں کہ جیسے اس کمرے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کے بغیر یہ ہال نہیں بن سکتا تھا، ویسے کائنات کا بھی بنانے والا ہے. فقط اگر ملٹیپل کیلکولیشنز کی حد تک رکھیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی حد تک، تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا ایک حقیقت ہے، لیکن میں کیوں اس سے محبت کروں، میرا دل کیسے مائل ہو. اس کے لیے سہارا ہے یہ دعائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ خدا فقط وہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جس کا نعوذ باللہ تم سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ خدا کیا ہے؟ یا من اظہر الجمیل، وہ خدا وہ ہے جو تمہاری اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے. وہ ستر القبیح، وہ خدا وہ ہے جو تمہاری برائیوں کو چھپا دیتا ہے. یا رازق الطفل الصغیر، وہ خدا وہ ہے کہ جو چھوٹے بچے تک کو بھی رزق پہنچاتا ہے. یا راحم الشیخ الکبیر، وہ خدا وہ ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ تو اس پر رحم فرماتا ہے.
وہ خدا وہ ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ خدا وہ ہے جو ہدایت فرماتا ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جو مشکلات میں یا سنتم اللہ سند اللہ، یا عمادم اللہ عماد اللہ، یا ذخرم اللہ ذخر اللہ، پروردگار تو اس وقت اس کا سہارا ہوتا ہے جس وقت کوئی کسی کا سہارا نہیں رہتا۔ جب دعاؤں میں ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں تو اب پروردگار سے حقیقی عشق پیدا ہوتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا خدا سے محبت کیوں کی جائے، اس لیے محبت کی جائے کہ وہ ایسے وقت میں پروردگار سہارا ہے کہ جب ہر سہارا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دوسرا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ ہماری اچھائیوں کو چھپا دے، برائیوں کو ظاہر کر دے، پروردگار کا معاملہ بالکل برعکس ہے، وہ ہے کہ جو اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے ان اچھائیوں کو بھی جن کا میں قابل نہیں تھا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، میں تو قابل ہی نہیں تھا کہ اچھائی میرے نام سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ظاہر فرما دی، اس نے رحم کیا۔ کم من قبیح سترتا یا سریع الرضا، یہ دعائیں پڑھنے سے خدا کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی نا تو خدا کی وہ معرفت محبت دل میں ہمارے پیدا نہیں ہو پاتی۔ یہ اہل بیت اطہار نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں خدا سے یوں قریب کیا۔ دیکھیں آخری جملہ اور پھر ہم مناجات کی طرف آئیں۔ جتنی اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے، نام اہل بیت اطہار کا ہے لیکن اس میں ذکر کس کا ہے؟ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ملی شہزادی کونین کے صدقے میں نا، اس میں ذکر کس کا ہے کہ جب تم در فاطمہ زہرا تک پہنچ جاؤ تو شہزادی تمہیں تسبیح عطا فرمائیں گی کہ در فاطمہ زہرا کے صدقے میں در رب العالمین تک بھی پہنچ جاؤ۔ نماز جعفر طیار حضرت جعفر طیار کی وجہ سے عطا ہوئی تھی نا، تو نماز جعفر طیار میں کہیں حضرت جعفر طیار کا نام ہے درمیان میں؟ نہیں، جب تم اس در تک پہنچ جاؤ یہ تمہیں خدا تک پہنچائیں گے۔ نماز امام زمانہ علیہ السلام، مولا کے نام پہ درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کی نماز پڑھو، اس میں کیا ہے؟ 100 مرتبہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 مرتبہ اللہ سے مدد بھی طلب کرو، اس کی عبادت کا اقرار بھی کرو۔ یعنی اب جو حضرت حجت تک پہنچ گیا، حضرت حجت اسے خداوند متعال تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در۔ اور ہمارے یہاں جو کہ بہت خوب کسی نے کہا تھا کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ جو در حسین ابن علی پر آیا، اب حسین نے وہ قربانی دے کر اسلام کو بچایا، یعنی توحید پروردگار۔ نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن عقیدہ توحید باقی نہ رہتا اگر اہل بیت اطہار کی قربانیاں نہ ہوتی، کوئی اس کو جاننے والا نہ ہوتا، کوئی اس کو ماننے والا نہ ہوتا۔ تو ان دعاؤں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ اہل بیت کے در پر آئیں، اب میں نے مولا سید سجاد علیہ السلام کی کئی دعائیں پیش کی آپ کے سامنے، اب صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوئے۔ یہ فقط مذہب اہل بیت اطہار کا افتخار ہے، یہ ہمیں شرف حاصل ہے۔ اور ہمارے علامہ امینی نے کہا کہ جنہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑا کئی نعمتیں ان سے چھوٹ گئیں، اس میں سے 2 اہم نعمتیں، ایک اہل بیت کی زیارت سے بھی محروم ہوئے، ان کی تعلیم کردہ دعاؤں سے بھی محروم ہوئے۔ یہ 2 نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔